Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good. آج کی ہماری کلاس ہے ڈراؤٹ کے بارے میں. ڈراؤٹ جو ہے تو اس کو ہم خشک سالی بھی کہتے ہیں، جو کہ پانی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یہ بہت ساری قسموں کی ہوتی ہیں. ہم پڑھیں گے اس کی ٹائپس، اس کے کانسیکوینسز، اس کے امپیکٹس اور بہت کچھ. سو وداؤٹ اے فردر اڈو لیٹس اسٹارٹ دس کلاس. ڈراؤٹ جس کو ہم خشک سالی بھی کہتے ہیں، یہ پانی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور پانی کی کمی بارش کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. جب کسی اسپیسیفک ریجن میں بلو ایوریج بارش ہوتی ہے، بلو ایوریج پریسپیٹیشن ہوتی ہے، تو وہاں کے واٹر ریسورسز میں شارٹیج پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈراؤٹ اکر کرتا ہے. اور ڈراؤٹ کی وجہ سے بہت سارے سوشل، اکنامک، انوائرمنٹل امپیکٹس ہوتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اور اکثر اوقات یہ بہت زیادہ ڈیواسٹیٹنگ ہوتا ہے. اچھا، تو ڈراؤٹ کی وجوہات کیا ہیں؟ ڈراؤٹ کی پہلی وجہ یہ ہے کہ میٹیورولوجیکل ایسے ایفیکٹس پیدا ہو جائیں، ایسا ویدر پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے بارش کم ہو، جیسے کہ بہت زیادہ گرمی کا ہو جانا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کلائمیٹ چینجز اس قسم کے مل جانا تاکہ بارش کی کمی ہو. تو بارش کی کمی کے بعد ہو جاتا ہے ہائیڈرولوجیکل ڈراؤٹ، جو کہ ہے زمین پر موجود واٹر جو ہے، جیسے کہ ریورز، لیکس یا گراؤنڈ واٹر میں پانی کی اویلیبلٹی بہت زیادہ کم ہو جانا. اب پانی کی اویلیبلٹی، بارش پہلے نہیں ہو رہی اور پھر اویلیبلٹی پانی کی جب کم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہو جاتا ہے ایگریکلچرل ڈراؤٹ، جس کی وجہ سے فصلوں کو اتنا پانی نہیں مل سکتا تاکہ وہ ایک ہیلدی کراپ کی گروتھ کا سبب بنے. تو یہ ساری وجوہات کازز ہیں ڈراؤٹ کے. ڈراؤٹ کی ٹائپس ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے میٹیورولوجیکل ڈراؤٹ. جیسے کہ میں آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتا چکی ہوں، میٹیورولوجیکل ڈراؤٹ وہ ہے جب ایسے کلائمیٹ چینجز پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے بارش کی بہت زیادہ کمی ہو جائے. اس کے بعد ہوتا ہے ہائیڈرولوجیکل ڈراؤٹ، جب بارش کی کمی کی وجہ سے زمین پر موجود واٹر ریزروز کا جو ہے تو اس میں شارٹیج ہو جاتی ہے، جیسے کہ ریورز یا لیکس یا گراؤنڈ واٹر وغیرہ. اس کے بعد ہوتا ہے ایگریکلچرل ڈراؤٹ، جب وہ زمین پر بھی پانی کی قلت ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے کیونکہ بارش نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس کے بعد ایگریکلچرل ڈراؤٹ ہوتا ہے، جب فصلوں کو صحیح قسم سے صحیح طریقے سے پانی نہیں مل رہا ہوتا تو ان کی گروتھ میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے اور ان کی گروتھ رک جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ان سب کے بعد ہوتا ہے سوشو اکنامک ڈراؤٹ. جب یہ سارے ڈراؤٹس مل جاتے ہیں آپس میں، جب فصلیں نہیں اگتی، تو بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں، ایسی انڈسٹریز ہیں اور اکنامیز ہیں جو کہ پانی پر جن کا انحصار ہے. جیسے کہ بجلی پانی سے بنتی ہے، تو جب بجلی نہیں بنے گی تو بہت ساری انڈسٹریز رکتی ہیں، بہت ساری سب سے پہلے تو ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی پر اثر پڑتا ہے، وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. پھر بجلی کی وجہ سے جاب لاسز بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ فیکٹریز اور انڈسٹریز کام نہیں کر پاتی. تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشو اکنامک ڈراؤٹ. اس کے بعد آتا ہے ایکولوجیکل ڈراؤٹ. ایکولوجیکل ڈراؤٹ کا مطلب ہے کہ جب پانی کی شارٹیجز کی وجہ سے ایکو سسٹم پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسپیشیز، ایسے اینیملز جو پانی پر انحصار کرتے ہیں، جیسے ایکویٹک اینیملز ہیں، تو جب ان کو پانی میسر نہیں ہوتا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے اور ان کا بہت زیادہ لاس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور کنزرویشن ایفرٹس میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے فمین ڈراؤٹ. فمین ڈراؤٹ کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے تو فمین ڈراؤٹ میٹیورولوجیکل، ہائیڈرولوجیکل اور ایگریکلچرل ڈراؤٹ کی ایک ایسی قسم ہے جو کہ ایک پرولونگڈ فارم ہے اور بہت سفیر قسم کی فارم ہے. اس کا مطلب ہے فمین کا اردو میں ہم کہتے ہیں اس کو قحط سالی. ٹھیک ہے. جب پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہم ایگریکلچر پر افیکٹس ہوتے ہیں، ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ریڈیوس ہوتی ہے، تو بے شک اس کے ساتھ ہمارے پاس فوڈ انسیکیورٹی بھی بڑھے گی کیونکہ خوراک پیدا ہی نہیں ہو رہی. تو جب خوراک کو کنزیوم کرنے والے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں اور خوراک پیدا کم ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں قحط سالی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے فلیش ڈراؤٹ. جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے، یہ ایک ریپڈ آن سیٹ ہے اور انٹینس قسم کا ڈراؤٹ ہوتا ہے جو بس کچھ ویکس یا ایون کچھ ڈیز میں ہی پھیلتا چلا جاتا ہے اور اپنی انٹینسیفیکیشن کو انکریز کرتا جاتا ہے. اور ایسوسیٹ ہوتا ہے اکثر یہ ہائی ٹیمپریچرز کے ساتھ، جس میں ہائی ٹیمپریچرز کی وجہ سے ایواپوریشن زیادہ ہوتی ہے لیکن بارش کم ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے اور ایواپوریشن زیادہ ہوتی ہے گرم موسم کی وجہ سے. اس کے بعد ہے سیزنل ڈراؤٹ. سیزنل ڈراؤٹ کا مطلب ہے کہ ایسا ڈراؤٹ یا ایسی خشک سالی جو کسی خاص سیزن میں آئے اور پھر اس سیزن کے بعد وہ چلی جائے. جیسے کہ بعض علاقوں میں سمر ڈراؤٹس ہوتے ہیں، جب گرمیاں آتی ہیں ان علاقوں میں وہاں پر خشک سالی ہو جاتی ہے، لیکن جب گرمیاں چل جاتی ہیں تو ایوری تھنگ بیکمز نارمل. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سائنوپٹک ڈراؤٹ. سائنوپٹک ڈراؤٹ جو ہے تو خاص قسم کے ویدر پیٹرنز یا کلائمیٹ چینجز کے ساتھ ہم ان کو لنک کرتے ہیں. جیسے کہ بعض ریجنز میں ہائی پریشر سسٹمز کی جو ہوائیں چلتی ہیں جو کہ
ایئر میں موئسچر کو ختم کر دیتی ہیں، موئسچر کو بلاک کر دیتی ہیں سرٹن ریجن میں، اور وہاں اس ریجن میں خشک سالی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس ڈراؤٹ کے امپیکٹس ہمارے اوپر کیا پڑتے ہیں؟ ڈراؤٹ میں سب سے پہلے تو ڈراؤٹ ہوتا ہی پانی کی کمی کی وجہ سے، تو اس کا سب سے پہلا امپیکٹ یہ ہے کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور پانی کی کمی سے مراد ہے فریش واٹر جو ڈرنکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ ایگریکلچر کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے، یا انڈسٹریل یوزز کے لیے جو انڈسٹریز پانی پر ڈپینڈ کرتی ہیں اپنے کاموں کے لیے، ان کو پانی کی کمی کا شکار ہونا پڑتا ہے ڈراؤٹ کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایگریکلچرل لاسز بہت سیویئر قسم کے ہوتے ہیں۔ جب پانی نہیں ہوتا تو فصلوں کو پانی مناسب طریقے سے نہیں مل پاتا، انف نہیں مل پاتا تاکہ فصلوں کو اگانے میں مدد ملے، تو وہ جو ہے تو کریٹ کرتا ہے کراپ فیلئر اور کم فصلیں، کم خوراک، جس کی وجہ سے فوڈ شارٹیجز اور فوڈ انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اکنامک کنسیکوینسز ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں، جی میں آپ کو پچھلی سلائڈس میں بتا چکی ہوں کہ بعض ایسی انڈسٹریز ہیں جو پانی پر ڈپینڈ کرتی ہیں، یا ایون بجلی پر ڈپینڈ کرتی ہیں، بجلی بھی پانی سے بنتی ہے، تو جب بجلی نہیں بنتی تو بعض انڈسٹریز جو ہائیلی ڈپینڈنٹ ہے آن بجلی یا پانی، تو ان کو کام کرنے میں دشواری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یا تو ان کو بہت سارے لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے جاب سے، جاب لاسز ہوتی ہیں بہت ساری، اور اکنامک گروتھ بھی ایک کنٹری کی بہت حد تک گر جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایکو سسٹم ڈیمیج ہے۔ ایکو سسٹم ڈیمیج میں یہی ہے کہ میں نے آپ کو جو پہلے بتایا ہے، بہت سارے ایکو سسٹمز پر افیکٹ ہوتا ہے، جو اسپیشیز پانی پر ڈپینڈ کرتی ہیں تو ان کے لاسز کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جب پانی نہیں ہوتا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے۔ سوشل اور ہیلتھ امپیکٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب پانی نہیں ہوتا کسی جگہ پر تو وہاں پر واٹر بورن ڈیزیزز بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مال نیوٹریشن اسپیسیفکلی بچوں میں یا بوڑھوں میں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور کمیونٹیز کی ڈسپلیسمنٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب ایک جگہ پانی نہیں ہوتا تو کمیونٹیز کو موو کر کے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے جہاں پر پانی کی فراہمی یقینی ہو، ٹھیک ہے، اور ایسے ریجنز میں جانا پڑتا ہے جہاں پر صاف پانی ان کو مہیا ہو۔ اچھا، ڈراؤٹ کی مانیٹرنگ اور پریڈکشن کے لیے میٹیورولوجسٹ جو ہیں تو وہ ویدر پیٹرنز، رین فال پیٹرنز، ٹیمپریچر اور بہت ساری ویدر چینجز کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ پریڈکٹ کر سکیں کہ ڈراؤٹ آنے کے کتنے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بہت سارے ٹولز اور ٹیکٹکس ہیں جن میں اسٹینڈرڈائزڈ پریسیپیٹیشن انڈیکس اور پامر ڈراؤٹ سیویرٹی انڈیکس موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈراؤٹ کی سیویرٹی کو مانیٹر کرتے ہیں جب ڈراؤٹ اکر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اب بہت ساری ماڈرن جو ہیں تو ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں، کلائمیٹ ماڈلنگ اور ریموٹ سینسنگ جیسی ایڈوانس ٹیکنالوجیز، جس کی وجہ سے ڈراؤٹ کے ایونٹس کو پہلے سے ہی فورکاسٹ کر لیا جاتا ہے۔ ڈراؤٹ کی میٹیگیشن کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹس اور آرگنائزیشنز پانی کی کنزرویشن کے لیے ضروری میجرز لیں اور پانی کو بچا کر رکھا جائے تاکہ جب ڈراؤٹ کسی جگہ پر آ جائے تو اس صورت میں وہ بچا ہوا بچایا ہوا پانی استعمال کر کے کچھ عرصے تک اس کے ایفیکٹس کو کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جہاں ڈراؤٹ خدا نخواستہ ہو چکا ہے تو وہاں پر ایمرجنسی پروگرامز اور ایمرجنسی ایڈ جلد از جلد پرووائڈ کی جائے تاکہ کمیونٹیز کو پانی اور خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے جلد از جلد، ٹھیک ہے۔ اور لانگ ٹرم اسٹریٹجیز اس کی یہ ہیں کہ واٹر ریسورس مینجمنٹ اور سسٹینیبل ایگریکلچر جو ہے تو وہ اچھے طریقے سے بلڈ اپ ہونا چاہیے تاکہ فیوچر میں جو ڈراؤٹس ہیں تو اس سے بچا جا سکے، اور اگر نہ بچا جا سکے تو اس کے ایفیکٹس کو کم سے کم تر کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ کلائمیٹ چینج کا ڈراؤٹ سے بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بارش کے پیٹرنز، پریسیپیٹیشن کے پیٹرنز بہت زیادہ حد تک چینج ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بارش کہیں کم اور کہیں ایک ہی وقت میں زیادہ ہو جاتی ہے اور ریگولرلی پورا سال نہیں ہوتی، اور جو ایوپوریشن ہے وہ وارمنگ کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پانی کی ایوپوریشن بہت ہائی فریکوینسی تک انکریز ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ڈراؤٹس کے فریکوینسی اور سیویرٹی زیادہ ہونے کے خدشات ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا ڈراؤٹ کے بارے میں۔ ڈراؤٹ کیا ہے؟ خشک سالی ہے، یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس کے امپیکٹ بہت زیادہ ہیں ایکو سسٹمز پر، اکانومیز پر، کمیونٹیز پر، اس کے بہت زیادہ فار ریچنگ امپیکٹس ہیں۔ اس کے ہم نے
ٹائپس پڑھی، اس کی ہم نے میٹیگیشن اور اڈیپٹیشن کے طریقے پڑھے، پریپیئرڈنس کے طریقے پڑھے، اس کو منیمائز کرنے کے طریقے پڑھے، اس کے کانسیکوینسز کو منیمائز کرنے کے طریقے پڑھے. تو اسپیشلی ہم نے یہ پڑھا کہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور اس کی انٹینسٹی اور فریکوینسی کس طرح سے کلائمیٹ چینجز پر اثر انداز ہوتی ہے. Thank you so much for watching the video. Please feel free to ask any questions and do like, share and subscribe for more educative content. Bye.